ہو گیا آگ لے لی تو اور آگ نے یہ سارا علاقہ یہ دماغ کی تپش سے یہ ڈیمیج ٹائپ اس میں آپ کو ادھر سے اس کی دیواروں کے اندر پیرلنگ دیواروں کے اندر تو یہ میٹیریل جو ہے سامنے آپ کے پڑا ہے اچھی والی چادر. فائر بریگیڈ کا کیا آپ کہہ رہے تھے سر فائر بریگیڈ ایک تو بفا میں ہے, بفا کی جو وہ ہماری یہاں سے 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا رستہ. فائر بریگیڈ آئی تو بیچارہ پریشر نہیں تھا پانی کا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت ناظرین میں موجود ہوں. مانسر کا نوائی علاقہ ہے ترنگڑی. ترنگڑی میں ہمارے ایک نامور سیاسی قداور شخصیتیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر سینئر نائب صدر ہیں شاہد رفیق خان. تو ان کے گھر کو گزشتہ روز اچانک آگ لگ گئی تھی بجلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور ان کے دیگر اہل خانوں کو محفوظ رکھا. نقصان کا تخمینہ کتنا ہے کہ جو یہ آگ لگنے سے ہوا ہے؟ بڑی مہربانی میر افضل گلزار صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ یہاں پہ میری اس مشکل ثانیہ میں یہاں پہ تشریف فرمائے. میں اپنی طرف سے اپنی پورے خاندان کی طرف سے علاقے کی طرف سے آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا. سامان تھا اس گھر کے اندر تھا آج سے 3 دن پہلے, آج تیسرا دن روز ہے, اور 6:02 پر ایک بجلی کا جھٹکا ہوا جو دن کو لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کی, اور وہ زوردار بجلی آئی جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے شارٹ سرکٹ ہو گیا. تاروں کو آپس میں آگ لگ گئی, ایک شعلہ سا اٹھا, اور وہ شعلے کو چونکہ میں گھر پہ موجود تھا, ساتھ والی مسجد میں تھا, تو مجھے گھر سے فون آیا کہ یہاں تار کو آگ لگ گئی ہے. تو میں پہنچا اور میرے ساتھ ایک 2 دوست بھی تھے. ہم نے تار کو بجھانے کی بڑی کوشش کی, لیکن ساتھ میں ہی ہماری اوپر والی جو منظر ہے وہ سیلنگ تھی اور چھت تھا, چادر چھت تھا, اس کے اندر تاریں اندر تھی بجلی کی, تو وہ تار اندر چلی گئی بجلی کی, جس کی وجہ سے اندر پوری وائرنگ کو آگ لگی ہوئی تھی. اور 1 منٹ سیکنڈ میں میرا جانی نقصان تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے, بہت کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے سامنے ہر وقت سجدے میں رہوں. اللہ نے بڑی مہربانی کی, میرے بچوں کو, میری تمام گھر والوں کو محفوظ رکھا, اور مال جو تھا وہ جو گھر تھے دونوں وہ بالکل جل گئے. اور میر افضل صاحب اب آئے ہوئے ہیں, یہ خود موقع پہ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ راکھ ہو گیا ہے, جل کے راکھ ہو گیا ہے. سر مجموعی اس طرح تھا کہ میرا ایک بھائی ہے وہ انگلینڈ میں ہے, اس کی 1 سال پہلے یہاں پہ شادی ہوئی ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کا بڑا قیمتی سامان تھا اس گھر کے اندر, میرا قیمتی سامان تھا اس گھر کے اندر. تو میرے خیال میں کوئی اگر کم از کم اس کا تخمینہ لگایا جائے تو سامان کا جو تخمینہ ہے وہ 60-70 لاکھ روپیہ تقریباً بنتا ہے. اور جو گھر ڈیمالش ہو گیا یا جل گیا, جل کے راکھ ہو گیا, تقریباً اس وقت میں اگر اس پہ 1.5 کروڑ روپیہ لگایا جائے تو بڑی مشکل سے بنے گا. تو 2.5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. اور یہاں سے جو بجلی بعد میں آئی ہے 6 بجے, دن کو بجلی نہیں تھی, لوڈ شیڈنگ تھی, جھٹکے سے جو بجلی آئی تو یہاں پہ تاروں نے آگ لے لی, اور آگ نے یہ سارا علاقہ لپیٹ میں لے لیا. کہ میرے بچے یہاں پہ تھے کہ وہ اپنے پاؤں پہ چپل پہنتے یا اتنا کوئی کچھ بھی نہیں بچا, کچھ بھی ہے اچھی والی اینٹ, لیکن اس کی تپش سے یہ ڈیمیج ہو گیا. سب چیزیں شنگریلا ٹائپ اس میں آپ کو ادھر سے نیچے لکڑ تھی, سیلنگ تھی, بیاڑ اور دیار کی سیلنگ تھی, اور اس کے دیواروں کے اندر پیرنگ کی ہوئی تھی دیوار. وفا کی جو فائر بریگیڈ ہے وہ ہماری یہاں سے 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا رستہ ہے, لیکن اس کے آتے آتے یہاں پہ کام ہو گیا. بریگیڈ آئی تو بیچارہ یہاں پہ پہنچا, اس کا ایک ہی ڈرائیور تھا جو اس کو ڈرائیو بھی کر رہا تھا, اور نیچے اترا وہ پائپ ٹھیک کر رہا تھا, اس کے ساتھ دوسرا آدمی نہیں تھا. پھر اس کا پریشر نہیں تھا پانی کا, اور یہ آگ جو لگی ہوئی تھی اس کے پریشر سے کنٹرول سے باہر تھی. 112 والے آگے, 2 گاڑیاں آگئی 112 والے, اور ان کا سسٹم بھی ٹھیک تھا. میرے یہاں پہ 2,500-3 ہزار لوگ جمع ہوئے تھے, انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو گھر ہیں, 7-8 گھر جو ایک ہمارے کزن جو ہیں سارے ایک جگہ پہ رہتے ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگنے سے انہوں نے بچا لیا. میں 1122 کا بڑا مشکور ہوں کہ میرا گھر تو جل گیا ان کے آنے سے پہلے,
लेकिन जो उन्होंने इमदाद की, बाकी 10 घरों को बचाया, पूरा मले को बचाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी जो मैनेजमेंट है, मैंने सुना है, मेरा तारफ़ नहीं है, हफीज़ नामी कोई उनका ऑफिसर है, इंचार्ज है, मैं पर्सनली उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सामान भी थे, बहुत कुछ था, अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया, इस पर बिल्कुल हम कोई बात नहीं करते। जो हमारी जानें अल्लाह ने बचाई हैं, मैं तमाम बहनों भाइयों उन लोगों का मशकूर हूँ कि जो यहाँ पे पहुँचे, मेरे साथ हमदर्दी की और मेरे इस गम में शरीक हुए। ख़ास कर मैं मीर अफजल गुलजार साहब का कि, और एक बात ऐड करता हूँ कि अभी तक मेरे जैसे सीनियर नायब सदर हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़बर किसी इंतज़ामिया के बंदे ने नहीं ली, नहीं DC ने ली, नहीं DPO ने ली, नहीं उनके किसी एहलकार ने ली, नहीं यहाँ पे अभी तक आए, और नहीं मैं उनका मोहताज हूँ। मैं अल्लाह से मांगने वाला हूँ, लेकिन मेरे जैसे बंदे का और उन्होंने कुछ पता नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में किसी गरीब का क्या हाल वो पूछेंगे। अपनी मस्तियों में मस्त हैं, मस्त होके रहें, इंशाअल्लाह ये अल्लाह भी उनसे पूछेगा और आवाम भी पूछेगी, और मेरा भी जब इंशाअल्लाह इख्तियार होगा तो मैं भी इंशाअल्लाह ऐसे पूछूंगा कि इनको समझ आएगी अल्लाह के फजल व करम से। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, गिले शिकवे अपनों से होते हैं। शायद रफ़ीक ख़ान इस वक्त चूँकि जिस जगह में इनका ये नुकसान हुआ है, इंतज़ामिया तो एक माँ का दर्जा रखती है, उसको चाहिए कि किसी भी आजमाइश में, मुश्किल में, ऐसे हालात में साथ देना चाहिए, हम सब को देना चाहिए। अखलाकी लिहाज नाल, इस्लामी लिहाज नाल हमें अब देखें ये इतना बड़ा उस लोहा जो है वो पे गिर चुका है, और नीचे जो फर्श है ये सारा यहाँ पे एक किस्म का कुंदन बन कर, ये बहुत सख्त किस्म की आतिशदगी थी जहाँ पे नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला इन्हें, अजान हो रही है जी, इसी भी हम इत्तेफाक करेंगे, अल्लाह ताला इन्हें अपने ख़जानों से पूरी करें इनकी मुश्किलात।